دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، عبادات کو بجا لاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور بعض ایسے جو ہر وقت اس فکر میں ہے کہ اس عبادات میں شبہات پیدا کرو، اشکال پیدا کرو، لوگ عبادات ادا نہ کریں۔ یہ ہر موقع پہ، ہر جگہ، ہر دور میں آپ کو بندے ملیں گے۔ آج بھی لوگوں کو قربانی سے روکنے کے لیے کئی ایک شبہات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ قربانی کرنا چھوڑ دیں۔ مثلا ایک آج کے دور میں شبہ کیا ہے کہ جی جانور کو ذبح کر کے کھانا یہ ظلم ہے، جانور کو ذبح کر کے کھانا یہ ظلم ہے۔ آپ کا جی چاہا ہم ٹکے کھائیں، بکرا ذبح کر لو، جی چاہا جی کڑھائی کھانی ہے، جانور ذبح کر لو، جی چاہا جی روسٹ کھانا ہے تو مرغا ذبح کر لو۔ اپنی زبان کے چسکے کے لیے تم جانور کو قربان کرتے ہوئے جانور پہ ظلم ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانور کے لیے نہیں بلکہ جانور کو بنایا ہی انسان کے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 29، کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہم نے بنائی ہی تمہارے لیے، جب بنی ہی انسان کے لیے ہے تو اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، سورۃ النحل آیت نمبر 61۔ دوسرے مقام پہ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، سورۃ الفاطر آیت نمبر 45۔ ان دو آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک فرمانے کا فیصلہ فرما لیں تو زمین پر کسی جانور کو بھی نہ چھوڑیں۔ بھائی گناہ انسان نے کیا ہے تو جانور کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اس کا بڑا آسان تھا جواب یہ ہے کہ جانور تھا ہی انسان کے لیے، جب انسان کو زمین پہ نہیں رکھنا تو جانور کو کیوں رکھیں گے؟ فائدہ کیا ہے اس کی؟ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو تھا ہی انسان کے لیے۔ تو میں نے یہ 3 آیات پیش کی بتانے کے لیے کہ انسان جانور کے لیے نہیں ہے بلکہ جانور انسان کے لیے ہے، اس لیے جانور کے لیے انسان کی خاطر جانور کو ذبح کرنا یہ نجائز نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ تو اس پر انسان کو قطعاً نہ اشکال کرنا چاہیے اور نہ اشکال سن کر پریشان ہونا چاہیے۔